بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ روحانی علوم کیا ہے، علم حضوری اور علم حصولی کی رسائی کہاں تک ہے، کیسے ہم اس علم کو حاصل کر کے روحانی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ علم کی روشنی، علوم کی درجہ بندی، روز ازل روح میں علوم کی منتقلی، علم حصولی اور علم حضوری۔ روحانی علوم علم الاسماء کے علوم، علم حصولی اور علم حضوری کی رسائی کہاں تک ہے۔ عارف مظہر کا عالم ناسوت سے عالم ملکوت، جبروت اور عالم لاہوت کا سفر۔ علم کی روشنی، علم ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے جو آپ کی اس زندگی اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ اس علم کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اس روشنی کے راستے پہ چل کر آپ اپنے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ علوم کی درجہ بندی، دنیا میں رائج علوم کی اگر درجہ بندی کی جائے تو ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: طبیعیات، نفسیات، مابعد النفسیات۔ طبیعیات، علم طبیعیات کے ضمن میں زندگی کے وہ اعمال و اشغال آتے ہیں جن سے کوئی آدمی محدود دائرے میں رہتا ہے، یعنی اس کی سوچ کا محور مادہ ہوتا ہے اور اس مادی خول سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ نفسیات، نفسیات وہ علم ہے جو طبیعیات کے پس پردہ کام کرتا ہے۔ خیالات، تصورات اور احساسات کا تانا بانا اس علم سے مرکب ہے۔ علم بعد النفسیات، علم کی اس بساط کا نام ہے جس کو روحانیت میں مصدر اطلاعات کہا جاتا ہے۔ علمی حیثیت میں یہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو لاشعور کے پس پردہ کام کرتی ہے۔ روز ازل روح میں علوم کی منتقلی، روز ازل اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے تمام ارواح میں ان علوم کو منتقل فرما دیا تھا جن سے کائنات کی تخلیق اور زندگی کی تمام ضروریات کو حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج۔ روحانی علوم علم الاسماء کے علوم اور کسی بھی کام کرنے کے ماہر، ہر علوم کو اللہ تعالیٰ نے روح میں منتقل فرما دیا۔ ان میں جو بھی انسان جس علم کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس علم کا ماہر بن جاتا ہے۔ علم حصولی اور علم حضوری، علم کی 2 اقسام ہیں۔ علم کی ایک قسم کا نام علم حضوری ہے اور دوسری کا نام علم حصولی ہے۔ یعنی ایک علم یہ ہے کہ آدمی اپنی کوشش، محنت، جد و جہد اور صلاحیتوں کے مطابق ظاہری اسباب میں رہ کر کوئی علم سیکھتا ہے اور اس علم میں مادی وسائل بروئے کار آتے ہیں۔ علم حصولی ایک ایسا علم ہے جو وسائل کے تعین کے ساتھ سیکھا جاتا ہے۔ وسائل ہوں گے تو یہ علم سیکھا جا سکتا ہے، وسائل نہیں ہوں گے تو یہ علم سیکھا نہیں جا سکتا۔ قلم ہوگا تو تحریر کاغذ پر منتقل ہوگی، قلم نہیں ہوگا تو تحریر کاغذ پر منتقل نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ قلم وسیلہ ہے اس بات کے لیے کہ تحریر کو کاغذ پر منتقل کیا جائے۔ علم حصولی کے لیے وسائل کے ساتھ ساتھ استاد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ایسا استاد جو جسمانی خد و خال کے ساتھ موجود ہو اور یہ بتائے کہ قلم اس طرح پکڑا جاتا ہے اور قلم سے الف بے پہ اس طرح لکھی جاتی ہے۔ علم حصولی میں استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ طالب علم کو صلاحیتوں کا استعمال سکھا دے۔ علم حضوری، علم کی دوسری قسم علم حضوری ہے۔ علم حضوری ایک ایسا علم ہے جو مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے کاغذ، قلم، دوات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ علم مادی وسائل سے ماورا ہے۔ جس طرح حصولی علم کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح علم حضوری کو سیکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔
کیونکہ یہ علم ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود سے باہر ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ استاد مادی خدوحال اور مادی وسائل کے ساتھ شاگرد کے سامنے موجود ہو۔ علم حصولی کے طالب کو شاگرد کہا جاتا ہے اور سکھانے والے کو استاد کا نام دیا جاتا ہے۔ علم حضوری سیکھنے والے طالب علم کا نام مرید ہے اور سکھلانے والے کا اصطلاحی نام مراد ہے۔ جب کوئی مرید اپنے مراد سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی طرز فکر میں تبدیلی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس مرید کے لیے استاد کی طرز فکر اختیار کرنا ضروری ہے۔ علم حصولی میں استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ طالب علم کو صلاحیتوں کا استعمال سکھا دے۔ ایک آدمی تصویر بنانے کا فن سیکھتا ہے، استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ شاگرد کو بتا دے کہ تصویر کس طرح بنتی ہے، قلم کس طرح پکڑی جاتی ہے۔ لیکن علم حضوری میں مرید کے اندر اپنی صلاحیتیں منتقل کر دیتا ہے۔ مرید جب تصویر کشی کرے گا تو اس تصویر میں مراد کی صلاحیت کا عکس نمایاں ہوگا۔ صلاحیتوں کا منتقل کرنا مادی وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو قبول کرنے کے لیے اور مراد کی طرز فکر کو اپنانے کے لیے صرف اور صرف ایک بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مرید خود کو اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ مراد کے سپرد کر دے اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ اس کے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ جیسے جیسے یہ طرز مرید کے اندر مستحکم ہوتی ہے، اسی مناسبت سے مراد کی طرز فکر مرید کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن محبت اور قربت کا یہ عالم تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ روحانی علوم، علم الاسماء کے علوم۔ روحانی علوم سے مراد روح کے علوم ہیں، علم الاسماء کے علوم ہے۔ ہماری روح کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں اس کا آخری مقام ہے۔ علم الاسماء سے مراد وہ کائناتی فارمولے ہیں جن سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ علم الاسماء اللہ کے نور کی وہ پاکیزہ روشنیاں ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو زندگی بخش رہی ہیں۔ روحانی علوم اللہ تعالیٰ کے نور کا ذخیرہ ہے جو ہماری روح میں موجود ہے۔ یہی وہ علوم ہیں جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا گیا۔ روحانی علوم کو حاصل کر کے ہم اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الارض کے مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ علم حصولی اور علم حضوری کی رسائی۔ علم حصولی کی رسائی۔ اس شعوری دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں، جتنی بھی ترقی ہے، وہ عارضی ہے۔ ایک مقررہ وقت تک اس کی میعاد ہے۔ یہاں کی خوشی عارضی، یہاں کے دکھ عارضی، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی ذلت عارضی، ادھر کا سکون عارضی۔ غرض یہ کہ اس دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ علم حصولی کی حدود زمین سے لے کر پہلے آسمان سے نیچے خلا تک ہے۔ علم حضوری کی رسائی۔ علم حضوری کا علم روح کا علم ہے، اور روح اللہ کے نور کی ایک روشنی ہے۔ یہ باطن کا علم ہے، لاشعور کا علم ہے۔ یہ روح کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں جا سکتے ہیں۔ یہ علم حضوری ہی ایسا علم ہے جو آپ کی باطن کی دنیا کو روشن کر سکتا ہے۔ علم حضوری کی رسائی پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہے۔ اس میں تمام عالمین، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت ہیں۔ علم حضوری کے ذریعے آپ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ عظیم سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو عارفانہ انداز میں سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عارف مظہر عالم ناسوت سے صعود کر کے زینہ بزینہ عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ترقی جسمانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتی،
اس راستہ میں صرف روح کی کوششیں کام کرتی ہیں۔ تصوف میں جادو ٹونا، بھوت پریت وغیرہ کا علم روحانیت کی مبادیات تو ہو سکتی ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی صورت میں اس کا ماورائے دنیا سے تعلق ہے، لیکن اصل روحانیت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی روح سے کتنا واقف ہے۔ انسان جتنا اپنی روح سے، اپنی ذات سے واقف ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے وہ اپنے اللہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ روحانیت مشاہداتی علم ہے۔ اللہ کے نزدیک قیمتی چیز علم ہے۔ علم سے ہی انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ انسان کی کوشش ہے کہ وہ کتنے علوم حاصل کرتا ہے۔ اصل چیز روح کو پہچاننا ہے۔ آپ کی روح میں ایسی روشنی موجود ہے جس سے آپ باطن کی دنیا میں سفر کر سکتے ہیں۔ وہ ساتھی آپ کی اپنی روح ہے، جس کو جان کر، جس کے قریب ہو کر اپنے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔